ادارے ناکام ہیں اور سیاست بن گلی میں داخل ہو گئی ہے۔ نہ صرف سیاست بن گلی میں ہے، پی ڈی ایم بھی بن گلی میں، پی ٹی آئی بھی بن گلی میں، اور ان دونوں کے سرپرست اسٹیبلشمنٹ بھی بن گلی میں، اور سب لوگ حیران پریشان۔ حال یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی اب تو ہر کوئی جانتا ہے عوام کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں بالکل ایک ہے، ان کی پالیسیاں ایک ہے، دونوں نے اسٹیبلشمنٹ سے استفادہ کیا ہے اور ان کی چھتری تلے ان کی آشیرواد سے سیاست کر رہے ہیں۔ دونوں نے گزشتہ عرصے میں آرمی چیف کے ایکسٹینشن میں ساتھ دیا، آئی ایم ایف سے قرضے لیے اور پاکستان کی موجودہ اور آئندہ نسلوں پر قرضوں کے حمالیہ رکھ دیے۔ دونوں کی طرز حکمرانی بالکل ایک جیسے ہیں۔ دونوں نے عافیہ کو امریکہ کے حوالے کیا اور اس کے لانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا۔ دونوں نے کشمیر پر خاموشی اختیار کی، دونوں نے توشہ خانے سے استفادہ کیا ہے۔ دونوں کے زمانے میں پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، اس کے زمانوں میں لوگ لاپتہ ہو گئے اور اعلانات اور وعدوں کے باوجود بھی اس کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ دونوں کی پالیسی اسی طرح ایک ہے کہ افغانستان آزاد بھی ہو گیا، نیٹو فوج وہاں سے چلی بھی گئی، افغانستان میں ایک آزاد حکومت بھی قائم ہو گئی، لیکن امریکہ نے چونکہ اجازت نہیں دی ہے تو پی ٹی آئی نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا، پی ڈی ایم نے اب تک اس کو تسلیم نہیں کیا۔ حال یہ ہے کہ یہاں اسلامی او آئی سی کا اجلاس بھی ہوا تھا، او آئی سی کے اجلاس میں بھی افغانستان کے لیے کچھ فنڈ کا اعلان تو ہو گیا، لیکن امریکہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور یہ رسک نہیں لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں نے ہمیشہ عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، اپنے اعلانات پر، اپنے منشور پر کبھی بھی عمل نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے، لیکن بین الاقوامی سرویز اور رپورٹ کے مطابق سب سے پسماندہ ترین صوبہ بھی ہے، معدنیات سے مالا مال صوبہ ہے۔ ہمیشہ حکمرانوں نے حقوق آغازی حقوق بلوچستان کے نام سے اعلانات تو کیے، عمل نہیں کیا۔ گزشتہ عرصے میں گوادر کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا، ایپا نہیں کیا۔ اسی طرح کراچی کے عوام کے ساتھ بارہا وعدے کیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1100 ارب کا اعلان خود سابق وزیر اعظم نے کیا، عمل نہیں ہوا۔ پی ڈی ایم نے بھی ان وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے گئے، جنوبی پنجاب کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ حال یہ ہے کہ ہر پارٹی نے اقتدار میں آنے سے قبل جنوبی پنجاب کے لوگوں سے صوبہ بنانے کا وعدہ کیا تھا، پیپلز پارٹی نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی، مسلم لیگ نے بھی، لیکن حکومت میں آنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا۔ قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا میں جب ضم کیا گیا تو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے، این ایف سی کے روشنی میں بھی اور اس کے علاوہ بھی، لیکن ایک وعدہ بھی اب تک پورا نہیں کیا گیا۔ اس لیے دونوں کا ریکارڈ بالکل ایک جیسا ہے اور سب کے سب عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر یہ حکومتیں بنتی ہے، اور اپوزیشن بھی وہ اپنے مرضی کا اور حکومت بھی اپنے مرضی کا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں ایسی ہی ہے کہ جو
الیکشن خریدتے ہیں، ممبران خریدتے ہیں، سینٹ کے الیکشن کے دوران خرید و فروخت میں دونوں یکساں طور ملوث ہے، اور دونوں یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی ان کی مرضی کے مطابق ہو، عدالت عظمیٰ بھی ان کی مرضی کے مطابق ہو، اور اسٹیبلشمنٹ بس انہی کو سپورٹ کرے۔ ان کے لڑائی میں کیا ہوا؟ آپس میں ان کی لڑائی کی وجہ سے کسی MNA، کسی MPA، کسی سینیٹر کو، VIP کو نقصان نہیں ہوا، نقصان ہوا غریب آدمی کا۔ ان کے لڑائی میں غریب آدمی کچلا گیا، ان کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ روپے کی قیمت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، ڈالر کبھی پہلے آسمان پر، کبھی دوسرے آسمان پر، کبھی تیسرے آسمان پر، اور اب تو بالکل نظر نہیں آ رہا کہ وہ ہے کہاں۔ حتیٰ کہ افغانی ہم سے بہتر ہے، افغانی روپیہ، بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے بہتر ہوا۔ پہلے ایک پاکستانی روپیہ کا 2 ٹکے ملتے تھے، اب 1 ٹکے کا 2.5 پاکستانی روپیہ اس کی قیمت ہے۔ اعلانات ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کہاں ہے ان کی صلاحیت۔ اس وقت بھی ہمارے برآمدات 23 بلین ڈالر ہے، اور میں کسی اور ملک کی بات نہیں کرتا ہوں، بنگلہ دیش چونکہ ہمارا ایک سابقہ تعلق ہے اس ملک کے ساتھ، ان کی برآمدات 52 ارب ڈالر ہے۔ ہمارے زر مبادلہ اس وقت 8 ارب ہے، اور بنگلہ دیش جہاں کوئی تیل، گیس، سونا نہیں نکلتا ہے، ان کے 38 ارب ہے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سفید پوش لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا، سفید پوشی کا برم بھی رکھنا مشکل ہو گیا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ کیسے انسان ادا کرے، گیس کا بل کیسے ادا کرے، بجلی کا بل کیسے ادا کرے، بچوں کی تعلیم کیسے ان کو پڑھائیں، دوائی کی قیمتوں میں جتنا اضافہ ہوا 500% اضافہ ہوا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، اس دوائی کا جو ہر انسان استعمال کرتا ہے، پیناڈول کی گولی ہے۔ اب دیکھیے 9 روپے 10 روپے ان کے ایک پتے کی قیمت تھی۔ اب بلیک میں جو صبح میں نے پوچھا ہے، میں ویسے ہوائی بات نہیں کرتا ہوں، جو صبح میں نے پوچھا ہے 100 روپے فی پتہ ملتا ہے بازار میں، یعنی اس چھوٹی سی گولی کی قیمت بھی، ایک گولی کی قیمت بھی اب 10 روپیہ ہو گیا ہے۔ آپ کے برآمدات ختم ہو گئے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ برسر اقتدار لوگوں نے، ایک طرف PDM ہے اسلام آباد میں، ادھر PTI خیبر پختونخوا میں PTI، اور صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے انصاف نہیں کیا، عدل نہیں کیا، لوگوں پر رحم نہیں کی، اور مسلسل لاپرواہی بھی ہے۔